ایران پالیسی پر سوالات، اتحادی امریکی صدر کے سفارتی حکمت عملی سے ناخوش، جنگ کے خاتمے میں ناکامی پر خلیجی ممالک ڈونلڈ ٹرمپ سے مایوس ہونے لگے، امریکی فوجی اڈوں کی میزبانی پر بھی تحفظات، مکہ دفاعی معاہدہ امریکہ کے لیے پیغام قرار۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق کئی ممالک نے اپنی سرزمین پر امریکی فوجی اڈے نہ رکھنے پر بھی غور شروع کر دیا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور بحرین بے چینی کا شکار ہیں۔ ٹرمپ ایران کے ساتھ امن عمل کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھانے میں ناکام ہیں۔ خلیجی ممالک اب دفاعی سیکیورٹی کے لیے صرف امریکہ پر انحصار نہیں کرنا چاہتے۔ خلیجی حکام نے کہا کہ ٹرمپ نے ایران کے خلاف کارروائی کی دھمکیاں کئی مرتبہ دیں اور پھر مذاکرات میں پیش رفت کا حوالہ دے کر واپس لیں، جس سے امریکی پالیسی کو غیر مستقل اور غیر متوقع سمجھا جا رہا ہے۔ دشمن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، ملک کی مفاد میں معاہدہ کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں امریکہ سے معاہدہ قومی وقار اور سپریم لیڈر کے اصولوں کے تحت طے پایا۔ عوامی اتحاد اور مزاحمت کے ذریعے موجودہ مشکلات پر قابو پائیں گے۔ اسرائیل عالمی طاقتوں کی حمایت سے خطے میں بدامنی پھیلا رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے آبِ ہرمز کھلنے کا انحصار امریکہ پر ہے۔ امریکہ کو مفاہمتی یادداشت میں طے ہونے والی شرائط پر عمل کرنا ہوگا۔ عمان کے ساتھ تکنیکی سطح پر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ مذاکرات کا تعلق آبِ ہرمز میں بحری آمد و رفت سے ہے۔ عمان کے ساتھ مذاکرات اور آبِ ہرمز کھولنا دو الگ معاملات ہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے کہا ایران جنگ کے عسکری اور سیاسی محاذوں پر فاتح بن کر ابھرا ہے۔ ہم اس وقت امریکہ اور صہیونیوں کی مسلط کردہ غیر منصفانہ جنگ میں ہیں۔ ایرانی قوم اس غیر منصفانہ جنگ کا بہادری اور باوقار انداز سے مقابلہ کر رہی ہے۔ دشمن کے ہتھیار ڈالنے تک ایران اپنے جائز حقوق کی جدوجہد جاری رکھے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کی مکمل شکست تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ امریکہ نے خطے پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے جارحیت جاری رکھی ہوئی ہے۔ ایرانی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف علی عبداللہی کہتے ہیں کہ مزاحمت کی میراث ایران کی نئی نسل میں منتقل ہو گئی، جو دنیا کی طاقتور فوج کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہے۔ ایران نے مبینہ طور پر قطر میں گرفتار اپنے 3 پائلٹس کی تصاویر جاری کر دیں۔ ایران نے گزشتہ روز پہلی بار اپنے پائلٹس کی گرفتاری کی تصدیق کی تھی۔ ایران کا کہنا ہے 2 مارچ کو قطر میں امریکی فوجی اڈے پر حملے کے بعد لاپتہ ہونے والے ایرانی فضائیہ کے 3 پائلٹس کو قطری افواج نے گرفتار کر لیا تھا۔ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کون ہوگا؟ نون لیگ کی آج پھر اہم بیٹھک۔ صدر نون لیگ نواز شریف کی زیر صدارت مری میں دوسرے روز بھی اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی شرکت۔ وزارت عظمیٰ کے لیے پارٹی صدر شاہ غلام قادر، طارق فاروق اور وقار یونس کے ناموں پر غور۔ اجلاس میں خواتین کی مخصوص سیٹوں اور اوورسیز کی ایک سیٹ پر بھی مشاورت۔ شرکا نے آزاد کشمیر انتخابات میں خواتین کے بھرپور اور فعال کردار کو سراہا۔ خواتین کے لیے مخصوص سیٹوں پر سہرش قمر، مریم کشمیری، ناصرہ خان اور نثارہ عباسی امیدوار۔ اوورسیز کی سیٹ پر حاجی احسان دانش، عبد الرحمان ارائیں، راجہ وسیم اور راجہ جاوید اقبال کے ناموں پر غور کیا گیا۔ ویتنام ہندوستان کے دہشت گردوں کا نشانہ بلوچستان کے عوام ہیں۔ دہشت گرد عام شہریوں، خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ بلوچستان میں امن، ترقی اور تعلیم نہیں چاہتے۔ نوشکی میں BLA کے دہشت گردوں نے ماں بیٹی کو قتل کیا۔ گھروں میں گھس کر خواتین کو قتل کرنے والے خود کو بلوچ نہ کہیں۔ غیور بلوچوں کا دہشت گردوں سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی مشیر مینا مجید بلوچ کی دیگر ارکان کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا خواتین پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ بزدل قاتلوں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے۔ کسی اعلی کار کو بلوچستان کا امن تباہ نہیں کرنے دیں گے۔ دہشت گردوں کا بیانیہ اب نہیں بکے گا۔ وزیر تعلیم راحیلہ حمید درانی نے کہا بلوچ خواتین کو نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت ہے۔ معصوم خواتین کو کس بات کی سزا دی گئی؟ دہشت گرد خواتین کو شہید کر کے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے۔ ڈپٹی اسپیکر بلوچستان اسمبلی غزالہ گولہ نے کہا کہ بلوچ روایات میں عورت کی بہت عزت ہے۔ جن دہشت گردوں نے خواتین کو قتل کیا انہیں سزا ملے گی۔
पंजाब में सिर्फ वैक्सीनेशन 80% तक पहुंचती है, बलूचिस्तान में इट इज लेस देन 30%, सिंध में इट इज 49%, अगर कराची को निकाल दें तो वो शायद बहुत ही बुरे हालात 12% भी नहीं है, क्योंकि कराची में फिर भी एक वैक्सीनेशन है। तो हम तो जो बात कर रहे हैं, हम तकसीम की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के वेलफेयर की बात कर रहे हैं। पर कैपिटा जो पर पर्सन, उसको मैं कहता हूँ, अगर इस सिस्टम पे आप जाते हैं, जो अगर आप छोटे सूबे बनाते हैं, तो सबसे ज्यादा पर पर्सन इनकम अगर कहीं पे जाएगी तो वो उन 8 सूबों में जाएगी जो आज बलूचिस्तान है, वो आपके अमीर तरीन सूबे होंगे। और उसके बाद दूसरे नंबर पे सिंध के लोगों की आमदनी में इजाफा होगा। पर पर्सन जो आपका NFC अवार्ड, अगर इसी फार्मूले पे आप रहते हैं, जो पैसे उस इलाके में जाएंगे उसमें सबसे ज्यादा पैसा उन इलाकों को, उन सूबों को जाएगा जो आज सिंध है, और पंजाब सबसे आखिर में आएगा। बेहतरीन गवर्नेंस के लिए मज़ीद इंतज़ामी यूनिट्स बनाने पर जोर। SDPI के ज़ेर एहतमाम कौमी सतह पर मुबाहिसे, क्या मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाने चाहिए का इनेकाद। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप में आमिर महमूद ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हम तकसीम की नहीं, लोगों की वेलफेयर की बात कर रहे हैं। मौजूदा निज़ाम में लोगों की वेलफेयर नहीं हो रही, जो निज़ाम हम बता रहे हैं उससे गरीब आवाम की वेलफेयर होगी। हर डिवीज़न को सूबा बना दिया, इख्तियारात की तकसीम होगी तो आवाम को हुकूक मिलेंगे। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, बड़ा सूबा होने की वजह से ज़्यादा वसाइल भी पंजाब के हिस्से में आते हैं। ज़्यादा वसाइल NFC अवार्ड के तहत ही मिलते हैं। NFC अवार्ड पर अमल करने के बावजूद पंजाब पर उंगली उठाई जाती है। सियासतदान का एहतसाब इदारों के बजाय आवाम बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। नए सूबे बने तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा बलूचिस्तान फिर सिंध को होगा। नए सूबे बनाने का फ़ायदा पंजाब के हिस्से में बाद में आएगा। सिस्टम में इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। इख्तियारात की तकसीम से अवाम को सहूलत मिलेगी। खाकान नजीब ने कौमी मुबाहिसे से खिताब में कहा, पाकिस्तान का मसला मालियाती नहीं है। माहिर मईशत फारूक सलीम बोले, हमारे पास वसाइल हैं लेकिन उनकी तकसीम ठीक नहीं। आम आदमी की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। सियासी पार्टीज लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नहीं चाहती। जमहूरी हुकूमतों ने बल्दियाती निज़ाम को कमज़ोर किया। नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा, नए सूबे बनाने के लिए इत्तफाक़ी राय बहुत ज़रूरी है। सूबे बनाने के लिए बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। इंतज़ामी अखराजात, आबादी, पानी और दीगर वसाइल को भी देखना होगा। गरीब आवाम को मसाइल का हल चाहिए। राना एहसान अफजल बोले, तरक्की याफ्ता ममालिक में इंतज़ामी ढांचा बहुत मजबूत है। मुआशी पॉलिसी बनानी है लेकिन हमारे पास डेटा ही नहीं। मुआशी पॉलिसी के लिए डेटा का होना बहुत ज़रूरी है। आसिया इसहाक कहती हैं, मौजूदा निज़ाम के तहत पाकिस्तान को मज़ीद नहीं चलाया जा सकता। नए सूबों के साथ बल्दियाती निज़ाम भी मजबूत करना होगा। 3 करोड़ 70 लाख आबादी थी तो सूबे 4 थे, आबादी 25 करोड़ हो गई। आज भी 4 सूबे हैं। दीगर मुमताज़ मुकर्रीन और माहिरीन ने भी खिताब किया, मुल्की तरक्की के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम और इख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम नागुज़ीर करार दी। पाकिस्तान के मौजूदा सूबे एक तो पूरे कानूनी तकाजे के साथ नहीं बनाए गए थे। ज़्यादा सूबों की भी ज़रूरत इसलिए थी कि सूबे भी डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न के तरह एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। मुल्क भर में डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न्स बड़ी तादाद में, शायद आबादी की रफ्तार से भी ज़्यादा, वो तो बना दिए गए लेकिन सूबे नहीं बनाए गए। जहाँ जहाँ से भी सूबे का मुतालबा और आवाज़ बुलंद हो रही है, उस आवाज़ के साथ हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आइए अपने अपने सियासी मफादात से बाहर निकलकर इस मुतालबे पे एक दूसरे के साथ डायलॉग शुरू करते हैं। MQM की नए सूबे की हिमायत। चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अब ज़रूरत के मुताबिक नए सूबे बनने चाहिए। नए डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन्स तो बना दिए गए लेकिन सूबे नहीं बनाए गए। सूबों के लिए उठाए जाने वाली हर आवाज़ की हिमायत करते हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब में सराई के सूबे का मुतालबा करती है।
جو پنجاب میں مطالبہ کر رہے ہیں کیا سندھ اس کا حقدار نہیں؟ صوبے نہ بنانے کے جو اثرات ہو رہے ہیں اس پر بات کرنی چاہیے، نئے صوبے بنانے کے لیے قومی سطح پر ڈائیلاگ ہونے چاہیے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ملک کا نظام لوگوں کو بدگمان کر رہا ہے، صوبے بنانا تقسیم نہیں، سب مان گئے مگر پیپلز پارٹی نے لوکل باڈی ترامیم کی مخالفت کی۔ انتظامی یونٹس بنیں گے تو سندھ کے ہاری اور کسانوں کو آزادی ملے گی۔ پاکستان کو چلانے کا واحد طریقہ انتظامی یونٹس کا قیام ہے۔ فاروق ستار کہتے ہیں کہ انتظامی یونٹس بنائے بغیر پاکستان کا نظام چلانا ممکن نہیں۔ موروثی سیاستدان سندھ کے دشمن ہیں، صوبے بنانا سندھ کی نہیں وسائل کی تقسیم ہے۔ خالد مقبول صدیقی آئین کا آدھا سچ بول کر عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا آئین میں نئے صوبے بنانے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، گلی محلوں میں نفرت پھیلا کر ملک کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر آئین کا اتنا ہی احترام ہے تو ایم کیو ایم آئین کی روح یعنی 18ویں ترمیم پر حملہ کیوں کرتی ہے؟ نفرت کا جو چورن ایم کیو ایم دہائیوں سے بیچ رہی تھی وہ اب ایکسپائر ہو چکا۔ تقسیم سندھ کی بات کرنے والے پہلے اپنی ٹوٹی ہوئی صفوں کو تو جوڑ لیں۔ حکومت اور گوڈز ٹرانسپورٹرز میں مذاکرات کامیاب، ہڑتال 40 روز کے لیے مؤخر کر دی۔ صدر آل پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد عوان نے کہا کہ ٹرانسپورٹرز اپنی گاڑیاں چلائیں، ہڑتال ختم نہیں، مؤخر کی جا رہی ہیں۔ مطالبات کی منظوری کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو 40 روز کا وقت دے رہے ہیں۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین نہ کرنے کے لیے 15 روز کا وقت مانگا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا کہ فریقین نے فراخ دلی سے ایک دوسرے کا نقطہ سمجھا۔ پاکستان سمیت پورے خطے کو غیر معمولی حالات کا سامنا ہے، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عوام کو ہر ممکن ریلیف دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ مہنگے پیٹرولیم مصنوعات کے خلاف جماعت اسلامی سڑکوں پر، لاہور، کراچی اور پشاور میں احتجاجی دھرنے، بڑی تعداد میں کارکنوں کی شرکت۔ جماعت اسلامی کا حکومت سے لیوی ٹیکس ختم کر کے پیٹرول 225 روپے فی لیٹر کرنے کا مطالبہ۔ لاہور میں چیرنگ کراس پر دھرنے سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا خطاب، کہا جب تک حکومت ظالمانہ ٹیکسز سے پیچھے نہیں ہٹے گی دھرنا جاری رہے گا، صرف ایک کمیٹی بنا دینے سے کام نہیں چلے گا، جن کا پیٹرول مفت ہو وہ عوام کا دکھ کیسے محسوس کریں گے؟ حکمران روزانہ عوام پر پیٹرول بم گراتے ہیں، حکومت لیوی کی مد میں بھتہ وصول کر رہی ہے، بڑے بڑے جاگیردار ٹیکس نہیں دیتے، یہ جاگیرداری نظام نہیں چلے گا، ہماری جدوجہد ظلم کے خلاف اور عوام کے لیے ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ضلع اٹک کے اراکین صوبائی اسمبلی کی ملاقات، عوامی ضروریات اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ اٹک میں الیکٹرو بس کے آغاز پر مریم نواز کو خراج تحسین۔ ایم پی ایس نے کہا کہ مثالی گاؤں پروجیکٹ کے تحت دیہات کی اپ گریڈیشن انقلابی اقدام ہے، پنجاب کی ترقی اور تاریخی پروجیکٹ دوسرے صوبوں کے لیے مثال بن رہی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام کی طرز پر صاف پانی پروجیکٹ بھی ترجیحات میں شامل ہے۔ صفائی ستھرائی کے بعد اب صوبے کے تمام شہروں میں پینے کا صاف پانی مہیا کرنا میرا عزم ہے۔ مسلم لیگ نون ہی ملک کو ایٹمی طاقت بنایا اور موٹر ویز دیں۔ آزاد کشمیر میں اپنی مرضی کے نتائج تیار کیے گئے، پیپلز پارٹی رہنما ندیم افضل چند کا کہنا ہے پہلے پنجاب میں نتائج تیار ہوئے ویسے ہی آزاد کشمیر میں کیے گئے۔ میاں صاحب کے خاندان کا 40 سال کا اقتدار بنتا ہے، مشرف کی کابینہ میں نون لیگ کے بہت سے لوگ شامل تھے۔ مریم نواز محنت کر رہی ہیں، نواز شریف ہمارے بزرگ ہیں۔ تحریک انصاف والوں کا ایجنڈا کیا ہے؟ یہ دو قومی نظریے کو بھی نہیں مانتے، فوج، ریاست اور تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف بیانیاں گھڑتے ہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون اختیار ولی خان کی نیوز کانفرنس، بولے انقلاب لانے والوں نے ملک کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھوا دیا، مدینے کی ریاست کا نعرہ لگانے والوں کی حکومت میں حج اور عمرہ مہنگا کر دیا گیا، کے پی میں تعلیمی ادارے بند ہو چکے، جن کے پاس پیسے نہیں تھے وہ پشاور اور سوات میں ہوٹلز کے مالک بن چکے ہیں۔
मॉनसून का एक और स्पेल बरसने को तैयार। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने 17 से 21 अगस्त तक बारिशों की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मर्दान और सवाबी के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और लाहौर के नशेबी इलाकों में भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा। केपी के पहाड़ी इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान, मरीग, गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का अंदेशा।